دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سردیوں میں پیشاب زیادہ آنے کی اصل وجوہات کیا ہیں، کیا پیشاب روکے رکھنا صحت کے لیے برا ہوتا ہے، سردیوں میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ کیوں ہوتا ہے، اور سردیوں میں فالج کا خطرہ زیادہ کیوں ہوتا ہے۔ دن میں کتنی مرتبہ پیشاب کرنا نارمل ہے یہ طے کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کا بہت زیادہ انحصار اس بات پر ہے کہ آپ پانی اور دوسرے مشروبات کس مقدار میں پیتے ہیں، کون سے مشروبات پیتے ہیں، اور یہ کہ آپ کو پسینہ کتنا آتا ہے۔ تاہم اگر آپ اوسطاً دن میں 6-7 مرتبہ اور رات کو ایک دفعہ پیشاب کرنے جاتے ہیں تو اسے معمول کے مطابق سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات اسپین میں مقیم یورولوجی کی ماہر ڈاکٹر بلینکا نے بتائی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا پیشاب روکے رکھنا صحت کے لیے برا ہوتا ہے؟ قطع نظر اس بات کے کہ آپ اوسطاً کتنی مرتبہ ٹوائلٹ جاتے ہیں، آپ نے یہ ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ گرمیوں کی نسبت سردیوں میں پیشاب زیادہ آتا ہے۔ نہ صرف یہ چیز نارمل ہے بلکہ ہر انسان کو سردیوں میں پیشاب زیادہ آتا ہے۔ اس کی عمومی وجہ یہ ہے کہ جب سردی ہوتی ہے تو ہمارا جسم گرمیوں کی نسبت زیادہ سکڑ جاتا ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سردیوں میں اگر آپ اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھیں تو اس پر قدرے سوجن آ جاتی ہے، جس کی وجہ آپ کے جسم میں پانی کی زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ یوں سردیوں میں جب ہمارا جسم زیادہ سکڑا ہوا ہوتا ہے تو اس میں مائع کو اندر جمع رکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں سردیوں میں پیشاب کی حاجت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گرمیوں میں ہمارے جسم سے کچھ مائع پسینے کی شکل میں بھی باہر نکل جاتا ہے۔ سردی میں جب باہر کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو ہماری خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، اور ہمارے جسمانی نظام کی کوشش ہوتی ہے کہ جسم کے مرکزی اعضاء یعنی دل اور پھیپھڑوں وغیرہ کو خون کی کمی نہ ہو۔ یوں جلد کے قریب والا خون سکڑ کر جسم کے اندرونی حصوں کو چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہاتھوں، پاؤں، ناک اور جسم کے دیگر بیرونی حصوں پر سردی زیادہ محسوس کرتے ہیں، چونکہ ہمارے جسم میں خون کی کل مقدار وہی رہتی ہے، لیکن جب خون کی نالیاں سکڑتی ہیں تو خون کے پاس جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری رگوں میں خون کا دباؤ یا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب ڈائروسس یعنی کہ پیشاب میں تیزی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر سے ہمارے گردوں کے خلیوں کے اندر بھی دباؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو کہ دل کے اٹیک کا خطرہ بڑھانے کا باعث بھی بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی پروسیس جو ہے وہ فالج کے خطرے کو بھی بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اور گردوں کو یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ وہ جسم سے غیر ضروری مائع مواد کو نکال دیں تاکہ بلڈ پریشر واپس نارمل ہو جائے۔ یوں جب گردوں کو غیر ضروری مائع سے نجات کا پیغام ملتا ہے تو ہمیں ٹوائلٹ کے لیے بھاگنا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے جسم کا وہ عضو یعنی مثانہ جہاں پہ پیشاب جمع ہوتا ہے وہ صحت مند ہے تو ہمیں پیشاب سے فارغ ہونے کی تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ٹوائلٹ نہیں جانا پڑتا، لیکن کچھ لوگوں کے مثانے معمول سے زیادہ کام کرتے ہیں یا زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اس قسم کے افراد ہر تھوڑی دیر کے بعد ٹوائلٹ جانا چاہتے ہیں اور ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ مثانے کے ارد گرد کے اعضاء کا خود بخود سکڑنا ہو سکتی ہے، کیونکہ جب ہم کوئی چیز پیتے ہیں یا ٹھنڈ ہوتی ہے تو یہ اعضاء غیر ارادی طور پر سکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ اچھی عادات: اگرچہ سردیوں میں ہمیں پیشاب زیادہ آتا ہے، اس کے لیے جسم میں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے زیادہ پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ماہرین ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ سردیوں میں بھی ہمیں دن میں 2 سے 2.5 لیٹر پانی ہی پینا چاہیے۔ جسم میں پانی کی مناسب مقدار برقرار رکھنے کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ اپنے مثانے کا بھی خیال رکھیں۔ اس حوالے سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ صرف یہ سوچ کر ٹوائلٹ نہ جائیں کہ شاید مجھے پیشاب آ جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہمارے مثانے کی پیشاب کنٹرول کرنے کی صلاحیت کم پڑ سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں آپ ٹوائلٹ تب ہی جائیں جب مثانہ بھر جائے اور آپ کو واقعی اس کی حاجت محسوس ہو، لیکن رات سونے سے پہلے مثانے کو خالی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بار بار پیشاب کی حاجت سے نجات کے لیے ایک اور تجویز یہ ہے کہ پیشاب کرتے وقت جلدی نہ کریں اور مثانے کو موقع دیں کہ وہ پوری طرح خالی ہو جائے، کیونکہ اگر آپ جلدی کرتے ہیں تو مثانہ پوری طرح خالی نہیں ہوتا، اس سے پیشاب کے نظام میں انفیکشن بھی ہو سکتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل فارمیسی سیکرٹ کو لائک کریں، ہمارے فیس بک پیج فارمیسی سیکرٹ کو لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔